بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 رمضان المبارک، جمعۃ المبارک، آپ سب کو اس جمعۃ المبارک کے دن کی سعادتوں اور رحمتوں سے اللہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9واں پارہ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ 8ویں پارے میں بالکل اس کے اخیر سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت شعیب وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، اور جہاں مصر سے بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں پناہ لی تھی اور 10 سال کا عرصہ یہاں گزارا تھا۔ ان کو اللہ پاک نے بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ پہلی بات تو وہی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اس قوم کے اندر یہ بت پرستی بھی تھی، اور اس قوم کے اندر کم تولنا اور کم ماپنا، یہ بھی ان کے اندر بڑی ایک بیماری تھی، اور اس بارے میں کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اس میں کمی نہ کیا کرو، اس وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ لیکن وہ لوگ ان کی بات کو نہیں مان رہے، اور کہتے تھے شعیب تمہاری باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تم کہنا کیا چاہتے ہو ہم سے۔ بہرحال تو ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا قوم کے، انہوں نے کہا شعیب بات یاد رکھو، یہ باتیں چھوڑو جو تم کہتے ہو ہم سے، ورنہ ہم تمہیں اپنے اس سے نکال دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم اپنی بستی سے تمہیں دیس نکالا کریں گے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام ان کے اندر رہے، انہوں نے بات نہیں مانی، آخر کہا مولا پھر میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر اللہ پاک نے فیصلہ کیا، اور ان پر اللہ پاک نے عذاب نازل کیا، اور ان سب کو اللہ پاک نے موت کی نیند سلا دیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے تم پر، میں نے تمہیں کتنی نصیحتیں کی لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت جو ہے، ان کا وہ سلسلہ بڑا لمبا چلایا اللہ پاک نے، اور ان انبیاء کی قوموں پر بڑے عجیب عذاب آئے، کبھی دن میں کبھی رات میں، کبھی دن کو کھیل رہے ہوتے تھے اللہ کا عذاب آ گیا، اور کبھی یہ رات کو سوئے ہوتے تھے اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کے بعد اب دلیل نقلی کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے آپ کو کہ فرعون کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، صاحب کتاب بنایا، صاحب شریعت بنایا۔ یہ جب فرعون کے پاس گئے تو اس نے کہا کوئی مجھے نشانی بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو انہوں نے 2 معجزے دکھائے، ایک سانپ، لاٹھی کو پھینکا سانپ بن گیا، اور ایک اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اس نے خیر جادوگر اکٹھے کیے، تفصیل ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے فتح یاب کیا۔ وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ اب وہاں ان کے پاس کیا رہ گیا؟ ایک کھلے میدان میں پورے مجمع کے سامنے پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب فرما دی۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں اللہ پاک اپنے پیغمبر کی طرف، پوری محنت سے بہادری سے آپ چلیں، اس مسئلے کو بیان کرتے جائیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ فاتح ہوں گے، اور یہ سارے لوگ مفتوح ہو جائیں گے، آپ غالب ہوں گے، یہ سب مغلوب ہو جائیں گے۔ تو ان جادوگروں کو اس نے کیا کیا؟ پھانسی پہ لٹکا دیا، ان کو قتل کر دیا، لیکن اللہ پاک نے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ یہ بعد میں بیٹھے میٹنگ میں ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، ہم نے کچھ سوچا اور تھا، ہزاروں جادوگر ہم نے اکٹھے کیے تھے، لیکن وہ تو ہماری بڑی سبکی ہو گئی ہے۔ تو ان کے بڑے بڑے سردار فرعون سے کہنے لگے اس کو چھوڑ کیوں رکھا ہے تم نے؟ اتذر موسیٰ وقومہ، اس کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے تو نے، تاکہ یہ لوگ زمین میں فساد پھیلائیں۔ فساد مطلب اپنا دین
یہ جو اپنا چرچا کرتا پھرتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کے سامنے ڈالنی چاہیے۔ تو کہنے لگا ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ہم ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ استعینوا باللہ۔ قال موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے استعانت طلب کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا مدد بھی مجھ سے مانگو، وَاصْبِرُوا، اور اگر تم پر کوئی مشکلات آتی ہیں تو ان پر صبر بھی کرتے چلے جاؤ۔ آخر کار اللہ پاک نے فرعونیوں میں پھر مختلف قسم کے عذاب کے نمونے دکھائے۔ کبھی انہیں جناب قحط سالی میں مبتلا کیا، پھلوں میں کمی آنی شروع ہو گئی، ہاں جی، اور کبھی ان کے اوپر طوفان، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی گھن کا کیڑا ان کے سارے اس غلے کو وہ کھا جاتا ہے، نقصان شروع ہو گیا انہیں۔ کبھی خون کا عذاب کہ جب برتن میں پانی لیتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے، منہ کے قریب لاتے ہیں خون بن جاتا ہے۔ یہ نشانیاں اللہ پاک نے دکھائیں، فرمایا کہ تم میرے پیغمبر سے ٹکر لیتے ہو اور ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ میرا پیغمبر سچا ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے سچا ہے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ دعا کیجئے یہ قحط سالی ختم ہو جائے، یہ فلاں چیز ختم ہو جائے۔ پہلے کہتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ، نعوذ باللہ، ہیں جی، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب دیکھا نا کہ ہم اب پھنس گئے ہیں تو اللہ سے دعا کر بھائی تاکہ ہم سے یہ عذاب ختم کر دے۔ ایک عذاب ختم ہوتا ہے پھر دوسرے پھر یہی کام کرتے ہیں، پھر دوسرے کے بعد پھر یہی کام کرتے ہیں، بار بار۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور نظروں کے سامنے غرق کیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے جب فرعون غرق ہو رہا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جب اللہ کے پاس گئے، جب اللہ نے انہیں بلایا کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ 30 راتوں کا وعدہ کیا اللہ پاک نے۔ وہاں گئے تو اللہ نے 10 راتیں اور بڑھا دیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام روزے بھی رکھ رہے تھے، اور روزے کی وجہ سے ان کے منہ میں جو ایک سمیل سی پیدا ہو رہی تھی، جو روزہ دار کے منہ کی سمیل ہے وہ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، تو وہاں پر اسے کچھ مسواک وغیرہ سے صاف کرنے لگے، تو اللہ پاک نے 10 روزے اور بڑھا دیے، 10 راتیں اور بڑھا دیں، 40 لیلہ، تو 40 راتیں وہاں پر رہے۔ اور حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے پیچھے، اپنی قوم کا خیال کرنا۔ یہ قوم بڑی عجیب قسم کی ہے، اس کے گمراہ ہونے میں، ادھر ادھر ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک فرمائش کی، بڑی بے تکلفانہ گفتگو ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ میاں سے۔ تو کہنے لگے مولا اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، ارنی۔ اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکو گے۔ آخر کار اللہ نے اپنی تجلی جو تھی پہاڑ پہ، کوہ طور پہ ڈالی، اور وہ کوہ طور اس تجلی کو برداشت نہ کر سکا، اور وہ وہاں پہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تبت الیک، اللہ کے سامنے پھر کہنے لگا مولا میں تیرے سامنے توبہ، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرح، انا اول المومنین، میں سب سے پہلا ایمان والا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ پاک نے یہ پھر انہیں توریت دے دی تختیوں کی صورت میں، جی وہ توریت لے کر وہاں سے آئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم ساری کی ساری کیا ہو چکی ہے، بچھڑے کی عبادت پہ لگ گئی۔ اور اللہ میاں نے وہاں پہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام تم یہاں آئے ہوئے ہو اور سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا، انہیں ایک بچھڑے کی پرستش اور پوجا پہ لگا دیا، وہ سارا سونا اور چاندی وغیرہ پگھلا کے اس نے بچھڑے کی شکل بنائی، اور اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، اس نے سسٹم لگا گیا، ہوا اس میں داخل ہوتی، اور اس قوم نے سمجھا یہی ہمارا معبود ہے۔ موسیٰ تو بھولے ہوئے ہیں، وہ طور پہ الہ تلاش کرنے گئے ہوئے ہیں، اصل الہ تو ہمارا یہی ہے، اور سامری میں نے یہی کہا تھا کہ یہ تمہارا الہ ہے۔ بڑے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، غضبانہ، افسوس بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور وہ الواح، وہ تختیاں رکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑا، بالوں کو پکڑا،
اور کہنے لگے ہارون یہ کیا کیا تم نے؟ میری قوم ساری گمراہ ہو رہی تھی، تم نے اسے روکا نہیں؟ انہوں نے کہا میرے ماں جائے بھائی، میں نے انہیں بڑا روکا، یہ میری بات نہیں ماننے کے لیے تیار تھے۔ اصل کام سامری کا تھا جو اس نے یہ سارے کا سارا ان سے کام کروایا ہے۔ اس کا ذکر آگے آئے گا سامری کا، اس موقع پر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو یہ بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر بہت بڑا ایک وہ عذاب نازل کیا، ایک عذاب کی صورت نازل کی کہ اب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ ہزاروں یہ بنی اسرائیلی آپس میں ایک دوسرے سے گتھم ہوئے اور ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کی۔ پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے قوم کے سرداروں کو ساتھ لے کے، وَاخْتَارَ مُوسیٰ قَوْمَهُ 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردار بڑے بڑے وہ جمع کیے، انہیں لے کر طور پہ چلے گئے۔ جب طور پہ اللہ سے کلام ہوئی، یہ سن رہے ہیں اللہ کے ساتھ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، کہنے لگے موسیٰ نہیں، ہم اس طرح نہیں مانیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ ہم باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں، ہم جب تک سامنے نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ وہاں پہ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور پھر اللہ پاک نے انہیں مار دیا، سب کو مار دیا، اور یہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، میں قوم کو سامنے کیا جواب دوں گا؟ اب اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ میں نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا، جس کو بندہ اللہ مارتے ہیں نا، جس بندے کو، وہ قیامت سے پہلے اس کی روح نہیں آتی ہے، لیکن اگر اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں تو پھر کبھی کبھی مردوں کے اندر بھی اللہ دوبارہ روح ڈال کر زندہ کر دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال اب اس کے درمیان میں نا، واقعہ کے درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ دیکھو توریت میں، انجیل میں اس پیغمبر کی بعثت کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے، ان کے اوصاف کا ذکر ہے، اور وہ رسول کیسا ہے؟ وہ ایک نئی شریعت لے کے آئے گا، اسے کتاب ملے گی، اور وہ امی ہے، اسے پڑھنا لکھنا نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ کیا کرے گا؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے والا ہوگا، ہاں جی، پلیت چیزیں، خبیث چیزوں کو حرام کرنے والا ہوگا، جو بوجھ تمہارے اوپر ہے ان بوجھوں کو اتارنے والا ہوگا۔ بعض شریعت میں ایسی گراں قسم کی باتیں تھیں اور ایسی بوجھل قسم کی باتیں تھیں، ان پر وہ ان میں کمی کر دے گا۔ ایسی شریعت ہوگی، شریعت اس کی اعتدال والی ہوگی، سختی نہیں ہوگی اس کے اندر، جیسے کہ بنی اسرائیل والوں پر بہت زیادہ احکام جو تھے وہ بڑے سخت قسم کے تھے۔ فرمایا دیکھو اس نبی کی اتباع کرو۔ اگر آج کے یہودیوں کہا جا رہا تھا، اس وقت کے یہودیوں کو انہیں کہا جا رہا تھا اب اس نور کی پیروی کرو جو نور اس کے ساتھ آیا ہے، کون؟ قرآن مجید آیا ہے، اس کی اتباع کرو۔ اب قرآن کے ہوتے ہوئے توریت یا انجیل کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اب قرآن پڑھو، قرآن سے ہدایت لو، قرآن سے رہبری لو۔ قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے یا ایھا الناس، او لوگو، انی رسول اللہ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول بمانا صاحب شریعت، صاحب کتاب، رسول کہتے ہیں صاحب کتاب اور صاحب شریعت کو۔ میں تمہاری طرف رسول بنا کر جمیع، سب کی طرف۔ یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں، دیکھو جو پیغمبر پہلے آئے، یا قوم، نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، سارے پیغمبر یا قوم کہتے رہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے فرمایا آپ نے یا قوم نہیں کہنا، یا اہل مکہ نہیں کہنا، یا العرب نہیں کہنا، او عرب والو، او مکے والو، یوں نہیں کہنا، آپ نے کہنا یا ایھا الناس، او کائنات کے کونے کونے میں رہنے والو، کسی قریہ بستی شہر میں رہنے والو، تم سب کی طرف مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیج دیا۔ یہ ختم نبوت پر بھی دلیل ہے، ختم نبوت پر بھی یہ آیت دلیل ہے۔ کیوں؟ کہ جب آپ کی رسالت و نبوت سب کے لیے ہے تو اب آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ لا الہ الا ہو، ہاں جی، یحیی و یمیت، وہی ہے زندہ کرنے والا، مارنے والا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب قوم کے لیے پانی مانگتے ہیں۔ اذ استسقیٰ موسیٰ لقومہ، پانی مانگا، اللہ نے کہا اپنی لاٹھی کو، عصا کو
پتھر ایک خاص قسم کا پتھر تھا جو سفر میں آپ ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اس پتھر پہ جب آپ وہ مارتے تھے، لاٹھی مارتے تھے، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، 12 قبیلے تھے، 12 ہی چشمے، تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرے، قوم ہی ایسی تھی۔ اور فرمایا کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ عطا کیا، اور ہم نے تمہیں کہا تھا وہ جو ارض مقدس ہے اس میں داخل ہو جاؤ، بغیر کسی حیل و حجت کے فتح ہو جائے گی، لیکن تم نے نہیں مانا۔ ہم نے کہا تھا تم نے قولو حطۃ کہنا ہے، ہاں قولو حطۃ کہو، اور ہم نے کہا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن تم نے کیا کیا؟ بجائے سجدہ کرنے کے اپنے سرینوں کے بل تم گھسٹتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہوئے، اور بجائے حطۃ کہنے کے تم حنطۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور اسی وجہ سے تم پر اللہ پاک کے عذاب آتے ہیں۔ جی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد اللہ نے ایک وعدے کا ذکر کر دیا جسے وعدہ الست بولتے ہیں۔ پہلا وعدہ، جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، عالم ارواح میں جہاں آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے ذروں کی شکل میں ہم سب کی روحوں کے نکالا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح کو نکالا، مرد بھی، عورت بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب کو اللہ پاک نے جمع کیا ارواح کو، اور وہاں پہ اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا داتا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مشکل کشا نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے مولا۔ ہم سب نے یہ جواب دیا تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد کیا ہوا؟ شرک شروع ہو گیا، شرک میں لوگ مبتلا ہونے شروع ہو گئے۔ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بد دعا نکالے تو اس کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کہنے کے لیے لوگوں نے کہا، لیکن اللہ نے فرمایا اس طرح بد دعائیں نہیں لگا کرتی کہ کسی کی بد دعا سے کسی کی عزت میں کمی آ جائے، کسی کی شہرت میں کمی آ جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ جب اللہ عزت دے دے، اللہ عظمت دے دے، ساری کائنات بھی مخالف ہو جائے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ وہ کتے کی موت تو مر سکتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے ایک نمونہ بتایا، ان تترکہ یلہث، جب اسے مطلب دیکھا جائے فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس پر بوجھ ڈالے تب بھی اس کی زبان نکلی ہوتی ہے، اگر نہ ڈالے تب بھی اس کی زبان نکلی ہوتی ہے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اصل کام ان سے لینے والا ہے، عقل کو استعمال کریں، دین میں کریں، قرآن میں کریں، سنت میں کریں۔ اگر کوئی نہیں کرتا، اولئک کالانعام، وہ چوپاؤں کی طرح ہے، چوپاؤں سے بھی آگے ہے۔ فرمایا یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے پیغمبر، یہ مکہ والے کہتے ہیں اچھا قیامت کب آئے گی جی، اور قیامت کے بارے میں کہتے ہو قیامت قیامت، تو اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرے رب نے عین اس کے وقوع کا علم کسی کو نہیں دیا۔ نشانیاں آپ نے بڑی بتائیں قیامت کے بارے میں، فلاں نشانی ہوگی، فلاں نشانی ہوگی، فلاں نشانی ہوگی، لیکن یہ دھماکہ ہونا ہے قیامت کا، قیامت قائم جب ہونی ہے، اس کا علم اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یہ تو آپ کے بارے میں بڑی بڑی سوچیں رکھتے ہیں، آپ انہیں بتائیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنْ، میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا دنیا جہان کی، مَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میرے دانت نہ ٹوٹتے، میری پیشانی زخمی نہ ہوتی، میرے جسم سے لہو نہ بہتا، مجھے گڑھے میں نہ گرنا پڑتا۔ جسے علم غیب ہوتا ہے وہ پھر خیر جمع کرتا ہے، اسے پھر تکلیفیں نہیں آیا کرتی۔ ان انا الا نذیر بشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ نے آگے فرمایا دیکھو ایک میاں بیوی ہیں، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو بیٹا دے دے، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹا دیتا ہوں، میرے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹا میں نے دیا، نام کسی اور کا لگا دیا،
فلاں نے دیا، فلاں کے کرم سے ہو گیا، فلاں کی اس طرح سے ہو گیا، فلاں جگہ پہ ہم نے وہ نیاز چڑھائی تو ہو گیا، فلاں جگہ میں ہم نے منت مانی تو ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بیٹا دینا، اولاد دینا کسی کے بس اور طاقت میں نہیں ہے، یہ بیٹے اور بیٹیاں اور اولاد سے نوازنا یہ صرف میرا کام ہے۔ تو اس کے اندر تم شریک کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ قرآن مجید کے اس سورت اعراف کے آخری رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جن کی دعائیاں دیتے ہو، یوں بھی کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں، فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں جن سے دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ فرمایا ہیں تمہاری طرح ہی بندے، عباد امثالکم، عباد امثالکم، لیکن وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب تم انہیں پکارتے رہو، وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے ہیں۔ تدعوہم، ان کو پکارو، فرمایا لا یسمعوا، وہ تمہاری پکاریں نہیں سن سکتے، اب وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان پر موت آ چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر اس مسئلہ توحید کو بیان کرنے میں درگزر سے بھی کام لے لیا کریں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کتنا خوبصورت پیرایا ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے کہ توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، لیکن بڑے اچھے انداز سے بلانا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ قرآن ہے، جب یہ پڑھا جائے فَانصِتُوا، غور سے سنا کرو، ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنا کرو۔ فَاسْتَمِعُوا، ایک جگہ پہ ہے فَاسْتَمِعُوا، کیا ہے؟ اس کو غور سے سنا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اللہ کو جب یاد کرنا ہو تضرعاً، بڑی عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، چپکے چپکے، بدون الجار، اونچی اونچی آواز سے نہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے اونچی آواز سے نہیں، دھیمی آواز سے۔ اللہ بہرا نہیں ہے۔ ایک سفر میں نبی علیہ السلام ساتھ تھے، صحابہ اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ آپ نے کہا کس کو بلا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہرے ہیں؟ اونچی آواز سے سنتے ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کرنا ہو، اللہ کو بلانا ہو، اللہ سے دعا کرنی ہو، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، حد سے نہیں بڑھنا دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں نکالنی ہے۔ تو فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحونہ، اس کی تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سجدہ یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ اللہ کا حق کسی جگہ پر بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پارہ نمبر 9 کے آخر میں یہ سورۃ انفال ہے۔ انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی بدر میں، غزوہ بدر پہلی لڑائی تھی، اور اس میں مال غنیمت ملا۔ ابھی احکامات نہیں آئے تھے، جن لوگوں کے ہاتھ چیز لگ رہی تھی وہ اپنے سمیٹ لیے جا رہے تھے، اس کی فلاں کی اس کی۔ اللہ نے کہا آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا، ان کے حوالے کرو۔ جس طرح سے وہ تقسیم کریں گے، جس میں تقسیم کریں گے، یہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، تو اسی کے اندر تمہارا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہے گا۔ ایمان والے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے جسموں پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا ایک تفصیلی واقعہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ 313 اور اللہ پاک انہوں نے لا کھڑا کیا جنگ کے میدان میں، جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں، نہتھے تھے، لیکن اللہ پاک نے کہا میں چاہتا تھا کہ آج مڑ بھیڑ ہو جائے کفر اور اسلام کے درمیان، تو اللہ پاک نے اس میں خود سے ہی حالات کو وہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پہلے آ کے پانی پہ قبضہ کیا، اللہ نے بارش برسا دی، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے صحیح زمین پہ قبضہ کیا، مسلمانوں کو ریتلی زمین ملی ہے، تو اللہ پاک نے بارش برسائی۔ ادھر 313 ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے مسلح،
لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، اللہ نے ایک اونگ طاری کی اور اس اونگ کے اندر ساری کی ساری گھبراہٹ کو اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا اطمینان قلب کے لیے، طمانینت کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ فرشتے لڑنے نہیں آئے تھے کہ فرشتوں نے تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور مار رہے تھے، وہ اطمینان قلب کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی اٹھائی کنکریوں کی اور وہ آپ نے جو پھینکی، اللہ نے کہا ما رمیتا اذ رمیتا، جب آپ وہ مٹھی پھینک رہے تھے ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے پھینکی۔ کیا مطلب؟ ہاتھ آپ کا تھا اور ایک ایک کی آنکھ میں پہنچا دینا وہ تیرے رب کا کام تھا۔ یہ وہ معجزہ ہے۔ معجزہ کیسے کہتے اسے ہیں؟ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اصل کام کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے نہیں قتل کیا، ولیکن اللہ قتلہم، وہ اللہ نے قتل کیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم یوں تلوار اٹھاتے تھے کسی پر، ابھی تلوار اس کافر کی گردن کے قریب نہیں پہنچتی تھی کہ کافر کی گردن کٹ کے دور پھینک جاتا۔ فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ احکامات کا بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں نبی بلایا کرے فوری آ جایا کرو، حتیٰ کہ اگر تم کی نماز کے اندر بھی کھڑے ہو اور رسول کی آواز تمہارے کان پہ پڑ جائے، تم میری نماز چھوڑ جایا کرو، میرے رسول کے پاس آ کر حاضر ہو جایا کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اپنی امانتوں میں بھی خیانت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو۔ اور تمہیں پتہ ہے جب تمہارے بارے میں وہ تجویزیں ہو رہی تھی مکہ سے نکالو، اس کو قید کر دو، ہاں جی، اور اس کو دیس نکالا کرو اور اس کو قتل کر دو، اللہ کہتے ہیں وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا میں ان لوگوں میں سے اپنے پیغمبر کو ایسے نکال کے مکے سے لے کے جاؤں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پھینکی تھی اور اللہ نے کافروں جو محاصرہ کیے ہوئے تھے ان سب کی آنکھوں میں پہنچا دی تھی۔ اور جب یہ مکے والے بدر کی طرف نکلے، ان سب نے مکہ کے اندر آ کے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر وہ تیرا پیغمبر حق ہے تو ہمیں پھر زندہ واپس نہ لانا، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دینا کہ یہ دردناک عذاب۔ یہ ابو جہل بھی کہہ رہا تھا، اور اللہ نے فرمایا بدر میں تم آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور پھر مکہ والوں کی پوری کریم جو تھی، سردار بڑے بڑے، وہ سارے کے سارے بدر کے اندر مارے گئے تھے۔ اب یہ لوگ اتنا کر رہے ہیں اور اتنی مخالفت کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے خلاف جنگیں میں آ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ میرے پیغمبر ان کو کیسے عذاب دوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیغمبر آپ ان کے اندر موجود ہیں، تو میں ان کو کیسے عذاب دے دوں؟ جب آپ کی ذات ان کے اندر موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں پر ایک بات اور آپ سے عرض کر جاؤں، دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیلے گا، دجال پوری دنیا کے اندر وہ سفر کرے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 شہر ایسے ہیں جن کو دجال کے فتنوں سے اللہ پاک نے محفوظ کر دینا ہے۔ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں۔ مکہ میں اس لیے نہیں کہ وہاں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اور مدینہ میں اس لیے نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وہاں موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی کیا نمازیں ہیں، ان لوگوں کا صرف یہ شور شرابہ کرو، ہاں جی، تالیاں بجاؤ، چیخ چنگاڑ کرو، اور حق راستے کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان سے کبھی حق بات رکتی ہے؟ تمہاری تالیاں پیٹنے سے، سیٹیاں بجانے سے کوئی بات رک جائے گی حق کی؟ حق غالب آ کر رہے گا، یاد رکھنا، حق کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ پاک تو پاک اور ناپاک کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، شرک کدھر ہے، توحید کدھر ہے۔ یہ وہ آخری آیات تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو چیز تو یہی ہے کہ یہ لوگ مان لیں، لیکن اگر نہیں مانتے پھر ان کے ساتھ جہاد کرو، اس وقت تک کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، شرک و کفر کا کلا کما نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کے خلاف جہاد کیے رکھو، ان کو سمجھائے بھی رکھو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، پھر جان لو مومنو تمہارا مولا اللہ ہے۔ نعم المولا
اس سے بہتر مولا بھی کوئی نہیں، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اس سے بہتر مددگار بھی کوئی نہیں۔ کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ مولا کے لفظ کی بھی تشریح آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔